مجھے بہت آگے چاہیے کہ آپ نے پوچھ لی صحیح وہ کون ہے تیرے قرابت کا، کون ہے تیرے قریبی علماء کی نظر میں نے امام احمد کی بات کی، امام حاکم کی بات کی، امام طبرانی کی بات کی، عبداللہ ابن عباس کی روایت کی بات کی. سنیے میرے نبی کا جواب سنیے. نبی نے کیا فرمایا کہ آپ کیا پوچھتے ہو؟ یا رسول اللہ پوچھتے ہیں وہ تیرے قریبی کون ہے، وہ تیرے پیارے کون ہے، جن کی مودت کو رب نے کیا کرا دیا ہے. تو میرے نبی کا خوبصورت آواز آئی، سرکار کے خوبصورت ہوٹے، سرکار کا خوبصورت لہجہ کائنات نے دیکھا. میرے نبی نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا، صحابہ وہ قرابت دار جن کی قرابت رب نے فرض قرار دی ہے، پہلی ان میں سے زہرا ہے، پہلی ان میں سے دوسرا علی المرتضیٰ ہے، تیسرا حسن مجتبیٰ ہے، چوتھا شہزادہ گلگوں کوا تاجدار کربلا ہے. یہ تو تھا شان نزول، یہ تو تھا شان نزول. حضور نے اس کی تفسیر کیا بیان کی. اب آئیے بارگاہ امامت سے استنباط کرتے ہوئے اس کے لفظوں پہ غور کرتے ہیں کہ اس آیت کے لفظ کیا ہے، یہ قل کیا ہے، یہ لا کیا ہے، یہ اسألکم کیا ہے، یہ علیہ اجرن کیا ہے، یہ مودت کیا ہے، اور پھر قربا کیا ہے. اپنے من سے نہیں، اپنی ذات سے نہیں، پھر کریموں کے کرم پہ بھروسہ کر کے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر تھوڑی سی بھی آپ نے توجہ کی اور ان سارے لفظوں میں سے ایک لفظ بھی میں آج بیان کر دیا تو چند لمحوں میں کریموں کے کرم سے قرآن کی جامعیت بھی واضح ہوتی نظر آئے گی، حسین کی عزت بھی واضح ہوتی نظر آئے گی. اس آیہ مبارکہ کا پہلا لفظ کیا ہے؟ قل. پہلا لفظ کیا ہے؟ پہلا لفظ کیا ہے؟ اب میں بہت لمبی تقریر کو شارٹ کر رہا ہوں کیونکہ وقت میرے پاس بھی مختصر ہے اور میں نے بہت لمبی بات کو بڑا چھوٹا کر کے بیان کرنا ہے. پہلا لفظ کیا ہے؟ علماء کی توجہ، ہر حافظ کی توجہ، ہر عالم کی توجہ. میرا جملہ سنیے، پورے قرآن کو پڑھ کے دیکھ لیں. اللہ نے اکثریتی اسلوب یہ رکھا ہے کہ جہاں کل آتا ہے نا وہاں ایمان کی شان بیان نہیں ہوتی، ایمان کی جان بیان. کاش میرا یہ جملہ آپ کے سینے میں اتر جائے اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں یہ جملہ آپ سمجھ لیں تو ہزاروں مجلسوں اس کے مقابلے میں لیتے ہیں. آپ کو پتہ چلے نہیں آ سکتی اس لیے کہ حسین کی جو نوکری رب نے سنیوں کو عطا کی ہے کسی اور کو عطا ہی نہیں. پہلا لفظ کیا ہے؟ اور کل کی پہلی بات میں کر رہا ہوں، کل کی پہلی بات. شاید کل کی باتوں پہ بھی ہم پورا نہ اتر سکے، ابھی لاسٹ میں ان کو بہت آگے ہے. میں کل کی بات کر رہا ہوں، جہاں کل آتا ہے وہاں ایمان کی شان بیان نہیں ہوتی. بڑی توجہ، یہ مسئلہ مشکل ہے لیکن سمجھیں گے تو ہمیشہ کے لیے مسئلہ حل ہو جائے گا. جہاں کل آتا ہے وہاں ایمان کی شان بیان نہیں ہوتی، وہاں ایمان کی جان بیان ہوتی ہے. شان اور جان کا شاید جملہ آپ کو کھل کے نہیں آ رہا، میں سادہ کروں گا پھر مزہ آئے گا. ایمان کی شان بیان نہیں ہوتی، ایمان کی میں سادہ کروں سمجھ آئے. شان کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، آپ اسے مان دینا رکھ کے ثقافت سمجھ رہے ہیں. میں قرآن کا معنی پیش کر رہا ہوں. کل جہاں آتا ہے وہاں ایمان کی شان بیان. اکثریتی اسلوب یہ ہے، اکثریتی سبھی کا بات کوئی ہو تو کوئی خاص بات ہے. اکثریت یہ ہے کہ جہاں کل آتا ہے وہاں ایمان کی شان بیان نہیں ہوتی، ایمان کی اور شان اور جان کا بنیادی فرق یہ ہے. اب دیکھ رہے یہ گھڑی میری شان ہے، کپڑے میرے، گاڑی میری. گاڑی میں نہ بھی پہنوں تو آ سکتا ہوں یہاں پہ، گاڑی نہ بھی ہو تو ٹیکسی پہ بھی آ سکتا ہوں یا بس پہ بھی چڑھ کے آ سکتا ہوں یا نہیں. تو قبلہ یہ ماننا پڑے گا کہ شان کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، جان کے بغیر گزارا. میرے پاس جان نہ ہو، 17 لینڈ کروزریں میرے دروازے پہ کھڑی ہو کہ ساری رات میں پنڈی گھٹیاں جانا ہے، جا سکتا. بہترین بوس کی کرنڈی استری ہو کے پڑی ہو، پنڈی گھٹیاں جانا ہے میں جا سکتا ہوں. اچھے سے اچھی گھڑی پڑی ہو، جان نہ ہو
تو نہیں جا سکتا. تو قبلہ آپ سب سمجھیں گے کہ شان کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے. شان کے بغیر گزارا. میں بہت اونچی منزل کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. قرآن کا اکثریتی اسلوب یہ ہے کہ جہاں کل آتا ہے وہاں شان بیان نہیں ہوتی، وہاں ایمان کی. تو یہ لگے محض اس کا رنگ کتابت دلیل سنیے. توحید ایمان کی شان نہیں ہے. توحید ایمان کی شان نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ ایمان کی شان. پوچھتے ہو کیا ہے؟ شان ہے نماز، شان ہے روزہ، شان ہے حج، شان ہے زکات. یہ ہے شان. توحید ہے ایمان کی. توحید کیا ایمان کی؟ آخری بندے تک توجہ کرو، شاید صحیح جملہ میں پورا کر جاؤں تو میری محنت پوری ہو جائے. توحید شان نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ ایمان کی. ایمان کی. اللہ نے جہاں خالص توحید بیان کرنی تھی وہاں اسلوب وہی رکھا تھا. قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ کیا ہے؟ توحید. توحید شان نہیں ہے. توحید کیا ہے؟ ایمان کی. میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں. توحید شان نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ ایمان کی. اور شان کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے. شان کے بغیر گزارا. ایک بندہ کہنے قیامت کو مانتا ہوں، حشر کو مانتا ہوں، ندا کو مانتا ہوں، فرشتوں کو مانتا ہوں، جنت کو مانتا ہوں، دوزخ کو مانتا ہوں، فرشتوں کو مانتا ہوں، کتابوں کو مانتا ہوں، ان سب کو مانتا ہوں، اللہ کو نہیں مانتا. مسلمان ہو جائے. اب اتنی چیزوں کو ماننا اس میں کچھ تو رعایت کرو. کوئی رعایت ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی نا. فرشتوں کو مانتا ہے پھر بھی نہیں مان، جنت کو مانتا ہے پھر بھی نہیں مان، دوزخ کو مانتا ہے پھر بھی. ہر چیز کو مانتا ہے، صرف اللہ کو نہیں مانتا. کیا ہے؟